وہ ایمان لانے والے افراد جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہ ہم راکعون حالت رکوع میں، وہ ایمان لانے والے افراد جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ پوری قید لگی ہوئی ہے ایمان کے بعد، یہ صفت اس میں پائی جانا بہت ضروری ہے کہ نماز بھی قائم کرتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، وہ بھی حالت رکوع میں۔ اس لیے جو قرآن میں جہاں اقیموا الصلاۃ کا تذکرہ ہے، وہاں پہ آتوا الزکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، مگر وہاں پہ محمد جہاں تذکرہ ہے قرآن میں اقیموا الصلاۃ کا، وہاں آتوا الزکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، مگر وہاں پہ وہم راکعون کی قید نہیں ہے کہ انہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، یہاں پہ وہم راکعون انہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو دینا ایک الگ مرحلہ ہے، اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا ایک الگ مرحلہ ہے۔ اور رکوع کی حالت میں جو زکوٰۃ دیتا ہے، پروردگار اس کے لیے فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، دیکھیے اللہ تو انسانوں کا ولی ہے ہی، اس میں ہر قوم ہر مذہب مانتی ہے، رسول کو اللہ نے بنا کے بھیجا تو رسول بھی اللہ کا ولی، مگر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول کو رسالت دی گئی، رسول کی رسالت کے بعد یہ آیت کا نزول نہیں ہوا، بلکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ جب کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، جب کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تب آیت کا نزول ہوا۔ جن سے کہہ دو انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ افراد جو ایمان لائے، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، حالت رکوع میں وہ تمہارا ولی ہے۔ جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا رسول کو رسالت دی، رسالت کے فوراً بعد بھی آیت آ سکتی تھی، مگر اس میں یہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، مگر اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، بلکہ جب کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ اس کے بعد فرما رہا ہے کہ دیکھو
تمہارا رسول اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی ولی ہے۔ اس کے بعد آیت کا نزول ہے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ جو ادا کری ہے اس کی کیا منزلت ہے؟ جب قرآن نے اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کیا، زکوٰۃ بھی بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں، نماز بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، نماز کو زکوٰۃ بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں، نماز بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ نماز بھی واجبات میں سے ہے، زکوٰۃ بھی واجبات میں سے، مگر اور کسی کے لیے آیت کا نزول نہیں ہو رہا، صرف وہم راکعون ان افراد کے لیے ہو رہا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ہے۔ اب یہاں پہ سامعین کی دن میں کتنے شعبہ ہوگا کہ زکوٰۃ تو ایک آدمی نے دی ہے، اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے وہ افراد جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، الذین آمنوا، الذین اس میں موصول ہے جمع کے لیے، آمنو جمع کے لیے۔ اگر ایک ہوتا تو آمنا ہوتا، ایک ہوتا تو آمنا ہوتا، دو ہوتا تو آمنا ہوتا، تین ہے یا تین سے زیادہ ہیں تو آمنو جمع کا لفظ۔ یہ جو جمع کا لفظ آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک افراد کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ رسول کے بعد کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل کی، ایک افراد نہیں۔ اب تاریخ کیا کہتی ہے کس نے زکوٰۃ دی؟ تو زکوٰۃ کوئی اور نے نہیں دی بلکہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سائل آیا تاکہ مجھ کو کچھ دے دو، مجھ کو کچھ دے دو، اور بھی نمازی بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر کسی کے یہاں کوئی حرکت نہیں ہوئی، کانوں پہ جھوک بھی نہیں دیں گی۔ جانے لگا، جاتے جاتے یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، ایک شخص نے حالت رکوع میں اشارہ کیا اور یہ اشارہ اتنا مضبوط تھا اور اتنا سٹیک تھا کہ فوراً سائل سمجھ گیا۔ جبکہ حالت اگر ہم حالت نماز میں ہوں اور گھر میں کوئی آواز دے رہا ہو، ہم اس کو اشارہ دیں تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے یا انکار کر رہا ہے، اتنا تو سمجھ جائے گا کہ ہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ اور امام مسجد میں جب نماز پڑھا رہے تھے تو مسجد کے اندر ہوں گے، ساحل باہر کھڑا ہوگا، تو دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور ہوگا، اور یہ فاصلہ ہونے کے بعد جب امام نے اشارہ فرمایا تو سائل جو ہے وہ امام کی طرف ہی متوجہ کیوں ہوا؟ اور بھی افراد تھے ان کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوا، اور امام کی طرف متوجہ کیوں ہوا؟ امام کی طرف متوجہ سائل اس وجہ سے ہو گیا کہ وہ سائل نہیں تھا بلکہ فرشتہ تھا، اور فرشتہ وہاں سے آیا ہوا ہے جس نے فرشتے کو بھیجا ہے، اس نے فرشتے کو حکم اور دستور دیا ہے آج تمہیں جا کر کسی کی ولایت کو آشکار کرنا ہے۔ آج تمہاری وجہ سے دنیا میں کسی کی ولایت آشکار ہوگی، اور لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ ولایت کس وجہ سے آشکار ہوگی، کیونکہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں ولی بنایا، ہمیں کیوں ولی نہیں بنایا، ہمیں تو فلاں نے چن لیا تھا، ہمیں تو فلاں نے چن لیا تھا، تو ہمیں ولی کیوں نہیں بنایا؟ تو میں تمہارے ذریعے سے لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے لوگوں کا چنا ہوا ولی نہیں چاہیے، مجھے اپنا چنا ہوا ولی چاہیے۔ مجھے لوگوں کا چنا ہوا ولی نہیں چاہیے، مجھے اپنا چنا ہوا ولی چاہیے۔ اور تمہیں فرق دیکھنا ہے تو دیکھ لو، تمہارے چنے ہوئے ولی میں کیا فرق ہے اور ہمارے چنے ہوئے ولی میں کیا فرق ہے۔ تمہارے چنے ہوئے ولی میں فرق یہ ہے اس کے سامنے چاہے جتنا گڑگڑاؤ، چاہے جتنا مانگو، مگر وہ دینے کو راضی نہیں ہوتا۔ میرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں بھی ہوتا ہے تو ہمارے در کی حرمت کا لحاظ رکھتا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب سائل کو عطا کرتا ہے۔ یہ عطا کر کے مولا بتاتے ہیں جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے،
جس کے پاس اللہ کی طرف سے رتبہ خاص ہوتا ہے وہ ہر حالت میں اللہ کی پاسبانی کرتا ہے. لہٰذا علی کو یہ برداشت نہیں ہے کوئی آئے اور دروازے خدا سے خالی چلا جائے. لہٰذا وہ آیا, آنے کے بعد علی نے اللہ کر کے یہ بتایا کہ علی جس کو بھی دیتا ہے اتنا دیتا ہے کبھی اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. علی کسی کو بھی دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ دوسرے دروازے پہ مانگنے کی اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ ولی ہے. سارے اختیارات علی کے پاس موجود ہیں, سارے مقامات علی کے پاس موجود ہیں, اور یہ ولی ہے جو عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہے. ولایت تکوینی کے ساتھ ساتھ عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہے. ایک ایسی عصمت کے اوپر فائز ہے کہ اب اس سے بڑی عصمت ہو ہی نہیں سکتی کسی کی. یعنی اس سے بڑی عصمت کا مراد یہ ہے کہ ان سے زیادہ پاک دامن دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن خود گواہی دے رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے رجس کو, نجاست کو ان سے دور رکھا ہے ویسے ہی جیسے دور رکھنے کا حق. تو یہ عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہے. ان کے پاس عصمت کبریٰ ہے. عصمت کبریٰ کے ساتھ ساتھ ولایت کبریٰ بھی ہے. جب ولایت تکوینیہ ہے اور ولایت تکوینیہ کا ہی دوسرا نام ولایت کبریٰ ہے. ان کے پاس ولایت کبریٰ ہے. جتنے بھی معصوم گزرے ہیں 14 کے 14 سب کے پاس ولایت کبریٰ ہے. یہ تو ولایت کبریٰ ان لوگوں کے پاس ہو گئی کہ 14 معصومین کے پاس ولایت کبریٰ ہے. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ جن کو اللہ کی طرف سے ولایت نہیں ملی, ان کو تو اللہ کی طرف سے ولایت ملی ہے, مگر دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ کوئی ایسے افراد ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ولایت نہیں ملی ہے مگر پھر بھی اپنے دامن پہ گناہ کا کوئی دھبا نہیں آنے دیا. وہ اس وجہ سے دھبا نہیں آنے دیا تاکہ لوگ دیکھ لیں صرف جس کے پاس ولایت کبریٰ رہتی ہے وہ گناہوں سے دور نہیں رہتا, جبکہ جو ولایت کبریٰ کے زیر سایہ رہتے ہیں وہ بھی گناہوں سے دور رہتے ہیں. طلبات بھائی محمد ولایت کبریٰ اور ولایت صغریٰ, عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ. عصمت کبریٰ تو ان کے پاس ہو گئی, عصمت صغریٰ کس کے پاس ہے؟ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور اس کو اللہ کی طرف سے ولایت بھی نہ ملی. کہا کون؟ تو 14 معصومین کے بعد 2 شخصیتیں نظر آتی ہیں. ایک کا نام تاریخ نے زینب بتایا ہے اور دوسرے کا نام تاریخ نے عباس بتایا ہے. یہ دونوں کے پاس ولایت صغریٰ ہے, عصمت صغریٰ ہے. اب ان دونوں میں بھی فرق ہے. ولایت اور عصمت شہزادی کے پاس بھی ہے اور جناب عباس کے پاس بھی, مگر شہزادی کے ہاں دیکھا جائے گا کہ شہزادی کے بابا جو ہیں علی مرتضیٰ وہ معصوم ہیں, منصوص من اللہ ہیں. شہزادی کی والدہ معصوم ہے, ولایت کبریٰ کی حامل ہے, منصوص من اللہ. جناب عباس میں دیکھا جائے گا کہ والد ولایت کبریٰ ولایت تکوینیہ کے مالک ہیں مگر ماں کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے, ماں معصوم نہیں ہے. اگر جناب زینب کی زندگی میں کوئی دھبا نہیں ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے والد بھی معصوم ہیں, آپ کی والدہ بھی معصوم ہیں. آپ نے ان کے زیر سایہ زندگی اس طریقے سے گزاری ہے کہ ان کی زندگی کو اپنے اوپر نقش کر لیا ہے, اس وجہ سے گناہوں سے دور ہے. مگر جناب عباس علیہ السلام بچہ زیادہ تر ماں کے پاس رہتا ہے. باپ معصوم ہیں مگر ماں معصوم نہیں ہے, غیر معصوم ہے. اس کے باوجود بھی جناب عباس کی عصمت پہ کوئی دھبا نہیں ہے. کہ جناب عباس کی عصمت پہ کوئی دھبا نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جناب عباس میں ماں غیر معصوم ضرور ہیں مگر ماں کی غیر معصومیت سے زیادہ امام مولا کائنات کا جوہر نظر آتا ہے. اور وہ دعا جو ولی خدا نے, جو ولایت تکوینی کے مالک نے, جو ولایت کبریٰ کے مالک نے, مولا متقیان نے مانگی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا میں کام آ سکے. یہ امام کی دعا تھی, اس کی وجہ سے جناب عباس کی زندگی عصمتوں کے سائے میں گھری ہوئی. غیر معصوم میں کچھ نہ کچھ تو اثر آنا چاہیے تھا.
ادھر ام البنین آواز دیتی ہیں کہ میں نے عباس کو اس طریقے سے پالا ہے کہ اس سے ہمیشہ کہا ہے یہ تمہارے سامنے حسین کھڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارے آقا و مولا ہیں، زینب کھڑی ہوئی ہیں، یہ زینب تمہاری شہزادی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بچے کی صحیح تربیت کے لیے والدین کا پاک دامن ہونا ضروری نہیں، والدین کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر والدین غیر معصوم بھی ہیں اور تربیت صحیح طریقے سے ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی بچے کے دامن پہ گناہ کا دھبا نہیں آتا ہوتا۔ ام البنین نے ثابت کر دیا۔ جناب زینب کو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں بھی معصوم ہے، باپ بھی معصوم ہے، مگر یہاں ماں معصوم نہیں ہے، مگر تربیت اس طریقے سے کری ہے کہ گناہ کا کوئی دھبا نہیں آتا۔ ایک تو مولا متقین کی دعا جو حضرت عباس کو طلب فرما رہے ہیں، دوسرے ام البنین کی پرورش۔ ام البنین کی پرورش کیا پرورش؟ بیٹا یہ تمہارے مولا ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہاری شہزادی ہیں، ان کے سامنے ہمیشہ اپنے بازوؤں کو خم رکھنا، ان کے سامنے کوئی گفتگو نہیں کرنا، اس لیے کہ جو یہ کہیں وہی کرنا، یہ ولایت کے اوپر فائل ہے۔ یہ تو مزاج جناب عباس کا، جناب عباس کو کیا گیا ہے کہ تم غیر معصوم ہو، حسین معصوم ہے، تم حسین کے سامنے گفتگو نہیں کرنا۔ مگر یہ طریقہ بھی ام البنین کو اسی گھر سے ملا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام بیٹھے رہتے تھے تو امام حسین علیہ السلام گفتگو نہیں کرتے کہ میرا بڑا بھائی گفتگو کر رہا ہے۔ جب مولانا متقیان کے سامنے امام حسن علیہ السلام موجود تھے تو مولانا متقیان کے سامنے امام حسن گفتگو نہیں کرتے تھے کہ ابھی میرا باپ بیٹھا ہوا، میرا سرپرست بیٹھا ہوا۔ جب مولانا متقیان کے سامنے رسول خدا موجود تھے تو مولانا متقیان گفتگو نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ابھی میرا بھائی بیٹھا ہوا۔ یہ گفتگو کے آداب ہیں کہ اپنے بزرگوں کے سامنے زبانیں نہیں کھول رہے ہیں۔ جناب عباس نے اسی کردار کو ادا کیا کہ اپنے بھائی کے سامنے کبھی لب کو خم نہیں کرتے، بلکہ جو حسین نے کہا چشم کا، جو بھی حسین نے کہا وہ ضرور ہوگا، وہ ضرور ہوگا، جی بھائی، جی آقا، جی آقا، یہ کہتے ہوئے پوری زندگی حسین کی خدمت میں گزار رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ لوگوں نے لالچ دیا کہ تم حسین کے لشکر میں ہو، حسین نے تمہیں کچھ نہیں دے رکھا ہے، بس حسین نے تم کو ایک نام کا علمدار بنا رکھا ہے۔ کیا حسین نے تمہیں کوئی جوہر دیا ہے؟ کیا حسین نے تمہیں کوئی مال دیا ہے؟ کیا حسین نے تمہیں کوئی زمین و جائیداد دی ہے؟ کیا حسین نے تمہیں کیا دیا ہے جو تم حسین کے پاس کھڑے ہو گئے؟ ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں زمین و جائیداد بھی دیں گے، مال و اسباب بھی فراہم کریں گے، عہدہ بھی دیں گے، عزت و آبرو بھی دیں گے۔ مگر کوئی اور مجھ جیسا گنہگار ہوتا تو شاید پھسل جاتا۔ وہ ام البنین کا پالا ہوا تھا جس کے اندر علی علیہ السلام کا خون پایا جا رہا تھا۔ کہا تو مجھے حسین کی محبت سے غافل کرنا چاہتا ہے؟ ارے دنیا کے خزانے کیا، دنیا کے خزانے 1000 بار ملیں گے تو ان خزانوں کو 1000 بار حسین کی راہ پہ قربان کریں۔ مجھے معلوم ہے عظمت حسین کیا ہے، مجھے معلوم ہے شخصیت حسین کیا ہے، جتنے بار ملیں قربان کر دیں گے۔ تو مجھے حسین کی محبت سے غافل نہ کر۔ حسین میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا آقا و مولا ہے، اور میں حسین کی بیعت میں ہوں۔ جو آقا و مولا کہتا رہے گا وہ میں کرتا رہوں گا، کبھی بھی بیعت سے ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو بھی ام البنین نے کہتے کہ تم اپنے بھائی کے، تم اپنے آقا کے اشارے پہ چلنا، اشارہ سمجھنا۔ اور وہ اشارہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب جناب عباس کی ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ولادت ہونے کے بعد مولا متقیان قریب آئے امام حسین علیہ السلام، وہ کہتے ہیں حسین جاؤ تمہارا بھائی آ گیا۔ حسین اندر پہنچے، خیمے میں ام البنین موجود تھی، جناب عباس پیدا ہو گیا۔ ام البنین نے اٹھایا کہ جناب عباس کو آغوش امام حسین علیہ السلام نے کہا آقا یہ آپ کا غلام آ گیا۔ امام نے اپنے بھائی کو اپنے آغوش میں لیا، سینے سے لگایا۔ جیسے ہی اپنے آغوش میں لیا، جس طریقے سے مولا متقیان نے رسول کے آغوش میں آنے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا تھا، اسی طریقے سے حضرت عباس نے امام حسین کے آغوش میں آنے کے بعد آنکھوں کو کھولا۔ یہ جناب عباس بتانا کیا چاہتے ہیں؟ جناب عباس بتانا شاید یہ چاہتے ہیں کہ آقا یاد رکھیے جب میں دنیا میں آیا ہوں تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کری ہے، اور جب دنیا سے جاؤں گا سب سے آخر میں آپ کی آنکھیں کھلی۔ اور کھولنے کے بعد جناب عباس
آغوش میں ہے اور امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کو پیار کرتے ہیں. پیار کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد امام حسین کہتے ہیں اپنے بابا سے, اے بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں عباس کو کوئی نام دے دوں؟ ابھی نام نہیں دیا بابا, میں اپنے بھائی کو کوئی نام دے دوں؟ تو ہاں بیٹا, تو بتاؤ تم نے اپنے بھائی کے لیے کیا نام سوچا ہے؟ بیٹا تم نے اپنے بھائی کے لیے کیا نام سوچا ہے؟ کہا میرے بھائی, کہا میرے بابا میں نے اپنے بھائی کے لیے عباس نام سوچا, میں نے اپنے بھائی کا نام عباس رکھا ہے. مولا متقیان کہتے ہیں بہت اچھا نام, ام البنین کہتی ہے بہت اچھا نام. کہا بیٹا عباس نام کیوں رکھا ہے؟ کہا بابا عباس نام اس وجہ سے رکھا ہے, عباس کے معنی ہوتے ہیں بکھرا ہوا شیر, پھیلا ہوا شیر. میں کہوں گا مولا عباس نام شاید آپ نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ عباس جیسے والد کربلا ہو, کہ عباس آپ کے ساتھ زندگی گزارے, لوگ عباس کا نام سن کے سمجھ جائیں ارے یہ جو حسین کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے یہ کوئی شخص نہیں ہے بلکہ ایک شیر ہے جو حفاظت حسین کے لیے موجود ہے. ایک شیر ہے جو حفاظت حسین علیہ السلام کے لیے موجود ہے. اور وہ کھڑے ہوئے, یہی چیز مقتل میں آئی. مقتل میں جب مولا نے اجازت مانگی تو مولا کو اجازت نہیں ملی, اور آخر میں کہا جب پہلے پانی لے کے آؤ. روایت کہتی ہے کہ جناب عباس پانی لینے کے لیے جو گئے ہیں فرات کی طرف, تو پانی تو بھر لیا, کسی میں ہمت نہیں, وہ جو خواجوں میں ہمت نہیں ہوئی کہ عباس کا راستہ روک سکے. عباس فرات میں پہنچ گئے, مشکل سے کو بھرا, واپس چل جا رہے تھے. آپس میں دشمنوں نے بات کری اگر یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے گا تو قیامت ہو جائے گی, ارے کسی بھی طریقے سے یہ پانی کو خیام حسینی سے جانے سے روکو. بس یہ سننا تھا کہ فوج اکٹھا ہوئی, اور اکٹھا ہونے کے بعد تیروں کی بارش ہونے لگی, نیزوں کی بارش ہونے لگی, اور ایک شکی تلوار لے کے آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد جناب عباس کا پانچواں قلم ہو گیا. پانچواں قلم ہونا تھا, ابھی عباس کا ایک ہاتھ باقی ہے, ابھی عباس کا پانی کا چشمہ باقی ہے. عباس نے ارے دیکھا ہاتھ اور باقی ہے, ایک بازو قلم ہوا, قلم کو دوسرے ہاتھ میں لیا, ارے جب دوسرے ہاتھ میں لیا, ایک روایت کہتی ہے پانی کا چشمہ دوسرے ہاتھ میں لیا, مگر عباس تیزی سے گھوڑا آگے بڑھا رہے. عباس کو یہ خوف نہیں کہ میرا ہاتھ قلم ہو گیا, پر عباس یہ چاہتے ہیں یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے. آزادار گھوڑے کو تیزی سے بڑھاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں ایک شکی نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا. دوسرا بازو قلم کرنا تھا, مشق سکینہ تسمہ دانتوں میں دبایا اور تیزی سے چلے جاتے ہیں. مگر ہرملہ کا تیر جو بیلو علی اصغر پہ لگا تھا, ارے ہرملہ کا تیر جو امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ لگا تھا, وہ تیر ارے ہرملہ نے چلایا, 3 بھال کا تیر تھا. جب چلا تو مشق سکینہ پہ لگا, لگنے کے بعد ارے مشق سکینہ کا سارا پانی بہ گیا. پانی بہنا تھا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. عباس نے کہا اے سکینہ پانی لا تو رہا تھا مگر دشمنوں نے مجبور کر دیا. اے سکینہ پانی لا تو رہا تھا مگر دشمنوں نے مجبور کر دیا. اب میں خیموں میں نہیں آ سکتا, اس لیے کہ عباس یہ گوارا نہیں کر سکتا سکینہ پیاسی رہ جائے اور عباس پانی کا انتظام نہ کرے. اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی. امام حسین علیہ السلام ابھی خیموں کی طرف, خیموں کے باہر موجود ہیں. جناب عباس مقتل میں ہے. مقتل میں ہونے کے بعد ایک شکی نے گھوڑے سے اترنے والے تھے, ایک شکی نے سر پہ گرد مارا, اور سر پہ گرد مارا تو عباس کی کیفیت تبدیل ہو گئی. ارے خون سر سے گرد بہ رہا ہے, گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے. آواز امام حسین علیہ السلام کو, یا آقا یا مولا. امام حسین نے آواز سنی اور یہ نہیں کہتے ارے کیا ہوا, بس یہ کہتے ہیں الان انکسر ظہری, اے میرے بھائی میری کمر خمیرہ ہو گئی. اے میرے بھائی میری کمر خمیدہ ہو گئی. اور روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام اپنی کمر کو پکڑے ہوئے مقتل کی طرف آئے. مقتل میں آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, جناب عباس موجود ہیں. ارے مقتل میں آنے سے پہلے جب آپ مقتل میں آ رہے تھے تو ایک جگہ رکے, رکنے کے بعد کوئی چیز اٹھائی. ارے کوئی چیز اٹھائی, مصائب لکھنے والوں نے کہا یہ چیز کیا اٹھائی, ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں جو چیز مولا نے اٹھائی تھی
وہ کوئی چیز نہیں تھی، جناب عباس کا بازو تھا جو زمین کربلا میں پڑا ہوا۔ امام نے بھائی کا بازو اٹھایا، آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد امام کا دوسرا بازو اٹھایا، اٹھانے کے بعد امام عباس کے قریب پہنچے اور سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا، اے میرے بھائی تمہارے سر پہ گرد لگا ہوا ہے، اے میرے بھائی تمہارے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، اے میرے بھائی چلو تم یہاں دور رک کر، اے میرے بھائی خیمے میں چلو، اے بھائی اے میرے آقا میں خیموں میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں خیموں میں نہیں جاؤں گا۔ تب آقا آپ میرے پاس آئے، مجھے بڑا سکون ملا۔ جیسے ہی سنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بھائی عباس میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے۔ تب بھائی عباس کو حکم کیجیے، میری تمنا یہ ہے کہ تم نے پوری زندگی مجھے آقا اور مولا کہا، آقا اور مولا سمجھا، کبھی مجھے بھائی نہیں کہا۔ تو مولا میری ماں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ حسین تمہارا آقا اور مولا ہے، حسین تمہارا بھائی نہیں ہے۔ مولا میں ماں کے حکم کی تعمیر کر رہا تھا، کہا نہیں میرے بھائی آج میں حکم دیتا ہوں ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دو۔ کہا مولا وہ حکم مادر تھا، یہ حکم امام ہے، مولا میں آپ کو بھائی کہتا ہوں۔ اب ادھر بھائی کہا، بھائی کہنے کے بعد روح قفس ان تلی سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ نے عباس سے کیا کہلوا دیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا عباس سے آپ نے بھائی کہلوا دیا۔ ارے ایمان کا حکم تھا، عباس نے تعلیم پوری کری، ارے کہنا پورا مانا، مگر عباس کو یہ گوارا نہیں کہ وہ حسین کو بھائی سمجھے، اس لیے کہ ام البنین نے فرمایا آقا اور مولا عباس گوارا نہ کر سکے۔ پروردگار کی